میرے دو تین سوالات جیلم سے آپ کے پاس اسپیشل آئے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا، جی فرمائیں۔ میرا مطلب یہ سوال تھا کہ آپ کو محمد علی انجینئر صاحب جو ہیں، مجھے پتہ ہے آپ ان کا بار بار نام لینا پسند بھی نہیں کرتے ہیں، آپ کے ایک ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث اہل سنت منہج پر ہوں اور میں قرآن و صحیح حدیث بیان کرتا ہوں، اور سر پیپر 5B میں جو صحیح الاسناد حدیثیں ہیں، اہل حدیث والے خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی محدث نے اس حدیثوں کو ٹھیک کہا ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے علماء اہل حدیث کو؟ محترم عماد الدین صاحب، میں اس شخصیت کا نام لیے بغیر دو باتیں یہاں پر عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اہل السنہ والجماع ہوں، تو اسلاف نے، آئمہ محدثین نے منہج اہل السنہ والجماع پر مختلف کتابیں لکھی ہیں، جن میں مثال کے طور پہ امام اجری کی کتاب ہے الشریعہ، اس میں اہل السنہ والجماع کا منہج بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح امام طحاوی ان سے پہلے انہوں نے عقیدہ طحاویہ عن الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ وصاحبی، ان کے جو ساتھی ہیں دونوں شیخین یا جن کو صاحبین کہا جاتا ہے، امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد، ان سے روایتاً، تو یہ اہل السنہ والجماع کا عقیدہ اور منہج ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ یہ کسوٹی ہے اسلاف کی اور میرا جو عقیدہ ہے وہ اس کے مطابق ہے، تو وہ اس مسئلہ میں بالکل یتیم ہے، کسی بھی سلف کی کتاب کے مطابق ان کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ سلف کی جو کتابیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا برائی کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، جیسے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل تشیع کے مقابلہ میں سنی اہل السنہ والجماع اسے کہا جاتا ہے جو خلافت راشدہ علی ترتیب ہی کا قائل ہو، کہ وہ کہے کہ فضیلت میں بھی اور ترتیب خلافت میں ابو بکر کا پہلا درجہ ہے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، تو ایسے کوئی واضح اور کلیئر کٹ بات ان کی ہمیں نہیں ملتی۔ تیسری جو بات ہے، صحیح الاسناد جو روایات ہیں، اگر تو آپ ان کو محدثین کی ترتیب پر جمع کریں، محدثین کی ترتیب پر، پھر تو بھائی 100/100 ہے، لیکن اگر انسان آیات اور احادیث کو اپنے ذہن کے ساتھ جمع کرے اور شور مچائے کہ صحیح ہے، بھائی ہے صحیح ہے لیکن تمہارا طریقہ واردات جو ہے وہ غلط ہے، بات کی سمجھ ہے؟ اب مثال میں اس کی دیتا ہوں کہ کوئی کافر جو ہے وہ قرآن مجید پر اعتراض کرے کہ نعوذ باللہ قرآن مجید کے اندر گالیاں ہیں، کھوتا، کتا، حرامدہ، اور وہ اپنے ذہن کے مطابق ان کو جمع کر دے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ الفاظ قرآن میں ہیں لیکن ترتیب اس کافر کی اپنی ہے، یہ روایتیں صحیح سندوں سے ہیں لیکن ترتیب بدبخت کی اپنی ہے، محدثین کی ترتیب رکھے نا۔ مثال کے طور پہ 22-28 روایت ہے، بڑا شور مچاتا ہے کہ ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا، جی 28-12، جی ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا اور آپ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ آپ کو جہنم کی طرف بلائیں گے، یہ روایت پڑھتا ہے اور بڑا شور مچاتا ہے۔ اس پر میں 3 باتیں کرتا ہوں کہ بھائی یہ روایت تو صحیح ہے، لیکن کیا آپ کے پاس ترتیب جو ہے وہ امام بخاری والی ہے؟ امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری میں کتنی جگہوں پر لے کر آئے ہیں؟ پہلا سوال، کیا امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت عائشہ، حضرت معاویہ کے خلاف پیش کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اگر تو پیش کیا ہے پھر تو مرزا صاحب سچے ہیں، اور اگر پیش نہیں کیا بلکہ ان دونوں کا تذکرہ صحابہ کرام کے اندر کیا ہے کہ جن کا احترام ضروری ہے، جن کا احترام ضروری ہے ان کے اندر کیا ہے، تو پھر جو ہے مرزا صاحب جھوٹے ہیں۔ تیسری بات ہے، اس حدیث کے راوی کون سے ہیں؟ صحابہ میں سے 2 راوی ہیں اس کے، ایک ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کا حضرت معاویہ کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ اگر تو احترام والا رویہ ہے، دونوں نے بیعت کی ہوئی ہے، تو پھر مرزا صاحب جھوٹے ہیں، اور اگر ان کے پاس وہی باتیں تھیں جو مرزا جیلمی کے پاس ہیں تو پھر مرزا صاحب جھوٹے ہیں۔
ہم کہتے ہیں بھائی قرآن حدیث کو کوئی بندہ بھی اپنی مرضی سے جمع کر دے تو وہ کیا سے کیا کچھ بنا سکتا ہے. قرآن اور سنت کو سلف کے سیاق اور فہم کے ساتھ آپ لیں تو یہ ساری چیزیں خود بخود دم توڑ جائیں گی.